بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللہ تعالی سے محبت کرنا ایمان میں داخل ہے، بلکہ ایمان کی روح اور اس کی جان ہے۔ محبت کے معنی ہے دل کا کسی کی طرف اس کے کمالات کی وجہ سے جھکنا، مائل ہونا۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فطری ہوتی ہے اور ایک عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت غیر اختیاری ہے، انسان کا دل کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے۔ یہ فطری محبتیں ہیں جو آدمی کے اندر ہوتی ہیں۔ اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے جس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ آدمی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی میں یہ پسندیدہ چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ آدمی بھی پسندیدہ ہے۔ ظاہری طور پر جیسے کسی میں حسن و جمال ہو تو حسن جمال آدمی کا مرغوب ہے۔ اب وہ کسی شخص کے اندر پایا جاتا ہے تو دل یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ اس شخص کے پاس ہماری محبوب چیز ہے، لہذا یہ شخص محبوب۔ احسان، انعام عقل کے نزدیک اچھی چیز ہے۔ جب کسی شخص میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو عقل کہتی ہے کہ یہ شخص ہماری محبوب صفت کو رکھتا ہے، لہذا اس سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ شخص بھی ہمارے لیے محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یا عقل کے فیصلے سے محبت ہوتی ہے یا دل کی مجبوری سے محبت ہوتی ہے۔ دونوں محبتیں بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فطری طور پر تو یہ رشتہ ہے کہ وہ ہمارے خالق ہیں اور ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، ہم اس کے محکوم ہیں۔ فطرتاً اس سے محبت ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور عقلاً بھی محبت ہونی چاہیے کہ جب ایک ہستی کل کائنات کی مالک ہے اور اس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ اکرام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اپنی شان میں ہونے والی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف فرماتا ہے، تو اس سے عقل بھی کہتی ہے کہ محبت کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بدیہی ہے ساری دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک کہ اپنے خالق مالک سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ محبت اگر آدمی ماحول میں ہو جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا چرچا ہو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے ہوں تو خود بخود بھی پیدا ہو جائے۔ نہیں تو کم از کم آدمی کو اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کی صفات اور اس کی بلند شان کے بارے میں کہہ سن کر عقل سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر آدمی کرے تو ہوتی ہے پیدا اللہ تعالیٰ سے، جیسے دنیا میں دوسروں سے ہوتی ہے۔ انسان، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی
حسن و جمال نہیں ہے، شکل و شباہت نہیں ہے، ایسے ہی گونڈے بد شکل آدمی ہے، لیکن ان کے اندر مثال کے طور پر سخاوت ہے. اس سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر محبوب حسین جمیلی ہو، کہ سخاوت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. کہ صاحب یہ عقل کے نزدیک بہت اچھی صفت ہے. جو آدمی سخی ہو اور ہمدرد ہو، غمگسار ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. اس کی شکل کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیسا ہے، لیکن اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی طرح کبھی آدمی کے اندر کوئی اچھی صفات تو نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں حسین خوبصورت ہے، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے محبت کسی کی. کبھی آدمی علم کے اعتبار سے کسی مرتبے پر ہوتا ہے، بہت قابل انسان ہوتا ہے، دینی علم کے اعتبار سے یا دنیاوی علم کے اعتبار سے، کسی بھی علم کے اعتبار سے علوم بہت سے ہیں. اگر آدمی میں کوئی کمال ہے، اس کمال کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہنر سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو کچھ سبب ہوتے ہیں جو آدمی کے دل کو کھینچ لیتے ہیں. ہمارا دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اس کی طرف. ایسے سب اسباب جو کسی کو کسی کی طرف میلان اور محبت کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی میں موجود ہے. اللہ کی ذات کا جمال تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھے گا جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ وہ جمال بھی دیکھے گا. لیکن اس جمال کی جھلکیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اسے سب آنکھیں دیکھ رہی ہیں. باقاعدہ دنیا میں جو علم ہے، علوم ہے، ان علوم میں جو نالج کی شکلیں ہیں بہت سی، ان میں ایک جمالیات بھی ہے. جمالیات یعنی کائنات کی ہر چیز میں جو حسن ہے، اس حسن کا موضوع، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ماہرین نے کلام کیا ہے. اس کو اردو زبان میں جمالیات کہتے ہیں. وہ جمالیات کس کا جمال ہے؟ کسی مخلوق نے تو نہیں بنایا کائنات کو، کسی مخلوق نے تو کھیتوں کو نہیں سنوارا، کسی دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی نے درختوں کو خوبصورتی نہیں دی، کسی نے پھول کو خوبصورتی نہیں دی، کسی نے انسان کو شکل نہیں دی. المصور تو کائنات میں صرف اللہ ہے. وہی تصویر بناتا ہے، وہی شکلیں ترتیب دیتا ہے، وہی خوبصورتیاں تیار کرتا ہے. اور فی ای صورت ما شاء رکبک، ہر انسان کو جیسے اس نے چاہا ایک صورت عطا فرما دی. ہر انسان کو ایک صورت. لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں آج کے زمانے کے اندر، سیکورٹی اور آج کے زمانے میں تحفظات وغیرہ کے مسائل ہیں. ان مسائل کے اندر کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے انگوٹھے کے اوپر جو لکیریں بنی ہوئی ہیں، کسی انسان کی کسی انسان کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتی، کسی کے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی. دنیا میں کتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے اتنے انگوٹھے ہیں، لیکن کسی کا کسی کے ساتھ میل نہیں کھا سکتا. سائنس اس بات کو ثابت کر کے اسے ثبوتوں میں شامل کر لیں، کیونکہ کوئی آدمی اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا تو اس کا ٹھمپ لگاؤ، اسی کو ثبوت بناؤ، کیونکہ وہ میل نہیں کھاتا کسی سے. اب اس کے بعد اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی تو آنکھ کی بات آئی کہ سب ہر انسان کے دیدے کی بناوٹ کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. آپ کوئی بھی نہیں جوڑ سکتا. اسے آپ اپنا لاک بنا لیتے ہیں اپنے فون میں، آپ ہی کی آنکھ دیکھے گی تو وہ کھولے گا، اور کسی اور کی آنکھ دیکھے گی تو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نہیں کھولے گا اس کو، کیونکہ ایک کی دوسرے کے ساتھ مشابہت نہیں. اب بتاؤ، فی ای صورت ما شاء رکبک کہنے والا ایک ہی ہے. اللہ نے فرمایا میں جیسا بنانا چاہا تمہیں بنایا،
لیکن ایک کو دوسرے سے ملتا جلتا نہیں بنایا، دو ایک ہو جائیں ایسا اللہ نے نہیں بنایا، پورے طور پر نہیں بنایا۔ ہاں کچھ شباہت ہو سکتی ہے، کچھ ایک دوسرے سے دھوکہ ہو سکتا ہے، صورت دیکھ کے کہ آپ فلاں صاحب ہیں فلاں ہیں، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن 100% اس کی ترکیب جسمانی ایک جیسی ہو یہ ممکن نہیں۔ آج تک سائنس بھی اس کو ناممکن کہتی ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ بنتے چلے جا رہے ہیں انسان، جو گزر گئے ان کے بھی نہیں ملیں گے، اور جو موجود ہیں ان کے بھی آپس میں نہیں ملیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں ان کے بھی نہیں ملیں گے۔ ایک شخص، ایک ہستی ہے جو بنا رہا ہے۔ کتنا بڑا جو ہے آرٹسٹ ہوگا، کتنے نقشے بنائے گا، ہار جائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ صاحب اب تو مشابہت ہو جائے گی کسی نہ کسی سے۔ لوگ اتنے ڈیزائن دیے ہیں، اب اس کے بعد پرانے نکال کے دے رہے ہیں سب، مکان کا پرانا ڈیزائن، مکان کے گھر کے پرانے ڈیزائن، باغات کے پرانے ڈیزائن، اب پرانے نکال رہے ہیں کیونکہ نئےوں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، تو پرانے نکال کے بنا رہے ہیں، کیونکہ محدود ہے سب کی عقل، سب کا علم، سب کی قدرت، سب کی شان محدود ہے۔ لامحدود اگر ہے تو اللہ کی ذات کی، تو کسی کمال کے حوالے سے دیکھیے تو سارے کمالات کا جامع وہی ہے، سارے جمالات کا جامع وہی ہے، اور ساری قدرتوں کا جامع وہی ہے، ساری قوتوں کا مالک وہی ہے۔ تو جتنی چیزوں سے کسی کی طرف دل جھکتا ہے اور عقل غلام بنتی ہے، وہ سب کی سب اعلیٰ درجے کی کسی میں ہے تو اللہ کی ذات میں ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ سورج کا سب سے بڑا محبوب اللہ ہے، چاند کا اللہ ہے، ستاروں کا اللہ ہے، فرشتوں کا اللہ ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا محبوب بھی اللہ ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کا محبوب بھی اللہ ہے۔ اب ایک انسان ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کل کائنات میں جسے محبوب بنایا تھا اس کو نہیں پسند ہے، یہ اب اللہ کے غیر کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کے غیر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ کے غیر کو تلاش کر رہا ہے۔ قدرت غیر اللہ کی مانتا ہے، قوت غیر اللہ کی مانتا ہے، علم غیر اللہ کا مانتا ہے، جمال غیر اللہ کا مانتا ہے، کمال غیر اللہ کا مانتا ہے۔ اللہ کے کمال کو نہ کبھی سوچا، نہ غور کیا، نہ دیکھا، نہ اللہ کے جمال کو، نہ اللہ کی علم کو، نہ اللہ کی قدرت کو، نہ اللہ کے ارادے کو، نہ اللہ کے کلام کو، کسی چیز کا بھی چرچا ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، ہم اچھی اچھی عمروں کو پہنچ گئے، لیکن ہمارے سامنے اللہ کے کمالات کا ذکر نہیں ہوا۔ اسکول میں گئے تھے تو اسکول میں غیر اللہ کی کمالات ہی کا تذکرہ تھا، غیر اللہ کے کمالات، میتھس میں غیر اللہ کا ذکر، سائنس میں غیر اللہ کا ذکر، جغرافیہ میں غیر اللہ کا ذکر، ہر جگہ غیر اللہ کا ذکر تھا۔ اور اللہ کا ذکر قرآن میں تھا تو آپ نے کبھی پڑھا نہ پڑھایا اس کو۔ پہلی کتاب ملی اسکول میں جو سلیبس کرسچن مشنری کا تھا یا انڈین گورنمنٹ کا تھا۔ پہلا سبق ملا غیر اللہ کی طاقت کا۔ ہوا اتنی پاورفل ہے، پانی کے سیلاب میں اس کے دھارے میں اتنی طاقت ہے، اور فلاں چیز میں اتنی طاقت ہے، اور فلاں چیز میں اتنی طاقت ہے، اور سب سے بڑی طاقت سورج ہے، اور سورج کی طاقت سے طاقت لے کر دنیا کی ساری طاقتیں طاقتور ہو گئی ہیں۔ یہ منتہا کی قوتوں کی، اس کے آگے اللہ تھا، اس کا ذکر ہی نہیں آیا، اس کا ذکر ہی کہیں نہیں آیا۔ تو آپ کے ہمارے بچے کا ایمان کون بنا رہا ہے؟ چیزوں پر ایمان بن رہا ہے، غیر اللہ کی قدرتوں پر ایمان بن رہا ہے، غیر اللہ کے جمال پہ، خوبصورتی پر ایمان بن رہا ہے، غیر اللہ کے کمال پہ، غیر اللہ کی قدرت پہ، غیر اللہ کے علم پر، غیر اللہ کے ارادے پر، غیر اللہ کی ٹیکنالوجی پر، مصنوعات پر، مخلوقات پر کیا ایمان بنا ہوا ہے کہ اگر اس کو کوئی جھٹلانا چاہے تو نہیں جھٹلا سکتا۔
کیونکہ مشاہدے پر آدمی کو جلدی یقین آ جائے. لیکن بہت سی قوتیں وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، ہم نے صرف سائنس میں پڑھی، لیکن ہم پوری قوت سے بول رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل نہیں، آپ کی بات غلط ہے، ایسا ہوتا ہے. میں پڑھا ہوں کتاب میں، حالانکہ دیکھا بھی نہیں، مشاہدہ بھی نہیں کیا، مگر پڑھا ہوا ہے. کچھ سائنسدانوں نے مل کر کہا ہے تو اتنا یقین، اور انبیاء نے کہا ہے تو کچھ بھی یقین نہیں آیا. آپ کے ایجوکیشن سلیبس میں ہے تو یقین، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں ہے تو کچھ یقین نہیں آیا، نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں میں ہے تو یقین نہیں. کتنی دفعہ مسجد کا ادب، تازہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بھی ہے مجھے بھی، تجربات تو ہر انسان کے سامنے ہیں. کتنی دفعہ مسجد کا ادب سنایا جاتا ہے اور کتنی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کی محفل میں اور دین کی مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے صفوں میں، اور کیسے نماز ادا کرنا چاہیے احترام کے ساتھ. کتنا بتایا جاتا ہے، سن سن کے کان پک گیا. آپ نے عمل نہیں کیا. لیکن ہندوستان کی سرکار نے آپ سے کہا کہ آپ منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، تو آپ نے ڈھانپا. ہندوستان کی سرکار نے کہا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ صاحب آپ کو اللہ کے گھر میں بھی نبی کا حکم چھوڑ کر الگ الگ کھڑینا پڑے گا. تو آپ نے کہا کھڑو، بلکہ کوئی آ کے نادانی سے کھڑا ہو گیا تو آپ ناراض ہو کے ہٹا دو، ادھر جاؤ، پیچھے جاؤ، یہ جگہ چھوڑو، یہاں مت کھڑو. اوہو، کیا پابندی اللہ نے دیکھی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے احکام کی پابندی، مودی کے احکام کی پابندی، ہندوستان کی حکومت کی پابندی، ریاستی حکومتوں کی پابندی. آپ نے اپنے عمل سے 2 مہینے خدا کو دکھایا ہے، اور یہ بھی دکھایا ہے اور اب بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ کی بات ایسے نہیں مانیں گے، نہ آپ کے نبی کی ایسے مانیں گے. دیکھ رہا ہے اللہ ہمارا، وہ بھی دیکھ رہا ہے منظر، یہ بھی منظر دیکھ رہا ہے. یہ منظر میں اور آپ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ وہ بات تو مانی جائے گی مگر یہ بات نہیں مانی جائے گی. اس پر تو 100% عمل ہوگا اور اس پر 10% بھی عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ہو رہی قدر اللہ کی. اللہ دیکھ رہے ہیں اپنی قدر بندوں کو کتنی ہے اور بندوں کی قدر کتنی ہے. جہنم میں جانے کی وعید کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن کورونا کے لگ جانے کی وعید کا اثر ہوگا. یہ 100% یقینی بات بھی نہیں ہے، صرف انسانوں کا تجربہ، اور وہ 100% یقینی بات ہے جو وحی کے ذریعے نبی نے بتائی. لیکن اس یقینی کو 10% مانا جاتا ہے، اور اس غیر یقینی کو محض تخمین و ظن اور تجربہ اور اندازہ، اس کو 90% مانا جاتا ہے، اللہ کی بات کو 10% مانا جاتا ہے. کیا یہ فرق اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں بندوں میں؟ ہم ہی سے، اللہ ہی کے گھر کے اندر اللہ نے نہیں دیکھا کہ بندوں کو بندوں نے روکا تو عمل کیا لوگوں نے، اور بندوں کو میں نے روکا اور میں نے بتایا تو اس پہ عمل نہیں کیا. یہ ہم خود تجربہ کر لیں، اپنے تجربے جلدی سمجھ میں آئیں گے. جو چیز تازہ ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئے گی. یہ دیکھیں، اور لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں نے محض مجبوری کی وجہ سے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کیا ہو. بہت لوگ وہ ہوں گے، بہت کم لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے سب کچھ سن کر بھی عمل کرنا نہیں چاہا تھا، انتظار کیا تھا کہ دین کے جاننے والے یعنی علماء کیا کہتے ہیں، اور جب انہوں نے بھی کہا کہ اسی پر عمل کرنا اللہ کے دین کے مطابق ٹھیک ہے، درست ہے، تو اس وجہ سے عمل کیا، اس سے پہلے نہیں کیا. ایسے بہت کم لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ تو وہ ہیں جن کا یقین، جن کا بھروسہ سب کا سب
مادیات پر ہے، اسباب پر ہے، اور یہ دنیا میں جو کچھ دنیا والے کہتے ہیں اس کو ماننے پر ہے، اسی کی بنیاد پر، اسی کی بنیاد پہ عمل کرنا۔ ہمارے دل میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپے ہوئے راز آپ زبان سے نہ بولیں کسی کو بھی، لیکن آپ کے دل میں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ آپ نہیں بولیں گے۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کو آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود جانتا ہے، اس کے علم کی پختگی کا تو یہ عالم ہے کہ آپ دل میں ایک بات سوچیں، سوچنے کے بعد آپ کے نہ بتانے سے کوئی نہیں جان سکتا، اللہ جان سکتا ہے، لیکن آپ کے سوچنے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے فلاں، اس سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، اس کا علم اس قدر پختہ ہے، ازلی و ابدی علم ہے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک۔ تو کل کمالات کا جو مالک ہے اس سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کل کمالات کا مالک ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ کسی کی بیوی بہت اچھی خدمت کرتی ہو تو پتہ نہیں کس کی بیٹی ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی محبت تو بیٹھ گئی، کسی کو جمال کی وجہ سے بیٹھ گئی، کسی کو خدمت کی وجہ سے بیٹھ گئی، صفات کی وجہ سے بیٹھ گئی، کسی کو کسی وجہ سے کوئی وجہ ہے۔ جتنی وجوہات محبت کی ہوتی ہیں سب بدرجہ کمال اللہ کی ذات میں موجود ہے، اور خود محبت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ محبت کے قابل ہے کہ کائنات میں آپ کو کوئی اتنا چاہنے والا نہیں ہے جتنا اللہ آپ کو چاہنے والا ہے، اس کے بدلے میں بھی تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب وہ سب سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ہم کو اس کی چاہت ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت ایمان ہے، یہ ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں، سب لفاظی ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، احترام اور محبت سے دل کو بھر دے، وہی ایمان ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں جانے گا تو اس سے کیسے محبت پیدا ہو؟ اللہ کو جاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت اللہ سے مانگی، اللہ پاک مجھے اپنی محبت دیجیے، مجھے اپنی محبت دیجیے، اور ان اعمال کی محبت بھی دیجیے جو آپ کی محبت کا وسیلہ بنتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں۔ تو نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک اپنی محبت دیجیے، اپنے محبوبوں کی محبت دیجیے، اور اپنے پسندیدہ اعمال کی محبت دیجیے، تاکہ وہ اعمال ہم کریں تو آپ کو ہم اچھے لگیں، اس لیے ان اعمال کی محبت بھی دے دیجیے۔ یہ سب حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ ایک مرتبہ دعا کی تو یوں عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے کل کائنات کی ہر محبوب چیز سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء کلہا، جتنی محبوب چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں کہ انسانی فطرت اس کو پسند کرتی ہے، ان سب سے بڑھ کر اپنی محبت مجھے عطا فرمائے۔ آخر کوئی چیز ہوگی تبھی تو نبی نے مانگا، اگر یہ محبت کوئی چیز نہیں تو نبی کیوں اللہ سے سوال کرتے؟ نبی نے ہر ضروری چیز اللہ سے مانگ کے بتائی، کوئی غیر ضروری چیز نبی نے اللہ سے کبھی نہیں مانگی، لیکن جتنی ضروری چیزیں تھیں نبی نے اللہ سے مانگی، اور مانگ کر ہمیں مانگنا سکھایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بہت ضروری چیز ہے، تو اللہ سے مانگا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک
وحب عمل يبلغنا الى حبك، اور اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء کلہا، اور ایک حصی مثال سے مانگا تاکہ ان کے دل میں جو اللہ کی محبت کی مانگ تھی وہ امت کیسے پہچانتی، ان کی معرفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے جو جذبہ مانگنے کا ان کے دل میں تھا حب الہی کو، وہ آپ کو کیسے پتا چلتا؟ ہم لوگ تو حسیات سے سمجھتے ہیں، وہ تو غیب کے دیے ہوئے علم سے سمجھتے ہیں، اللہ ان کو مشاہدہ کراتا، تو ان کا ایمان مشاہدات سے جڑا ہوا ہے، ہم لوگ تو کسی تجربے ہی سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ غائب پر ایمان لانا ہے بس۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا میں ایک حصی مثال دی تاکہ امت کا ہر چھوٹا بڑا اور پڑھا لکھا ان پڑھ ہر فرد سمجھ لے۔ حضور علیہ السلام نے آگے فرمایا اللہم انی اسألک حبک احب الی من الاشیاء کلہا، اس کے بعد فرماتے ہیں ومن الماء البارد، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی جو چاہت ہوتی ہے، ماء بارد ٹھنڈا پانی، ومن الماء البارد، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت میرے دل میں اپنی دے دیجیے۔ اور یہ سمجھنے کو سب سے آسان مثال ہے، اس سے آگے آدمی کیا سمجھے؟ کوئی آدمی تھکا ہارا ہو، سخت دھوپ گرمی ہو، اور اس کے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہو تو اس پانی کی طرف دل کا کیسا جھکاؤ ہوتا ہے، اور کتنی چاہت ہوتی ہے دل کو کہ وہ پی لے اور اپنے رگ و ریشے کو تر و تازہ کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بتایا، ایسی اعلیٰ درجے کی چاہت اللہ کی بندوں کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور اس مثال سے دوسری حقیقت یہ سمجھانا چاہا کہ جب انسان سخت تپش اور دھوپ میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کا انگ انگ رونگٹا رونگٹا سیراب ہو جاتا ہے۔ حب الہی وہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے گی، اس کے جسم کا نہیں اس کی روح کا ایک ایک رونگٹا وہ ہو جائے گا سیراب، اور ایسا ہی خوش اور مطمئن ہو جائے گا جیسے ٹھنڈا پانی پی کر آپ کے جی جان کو راحت مل جائے۔ ایسی جی جان کو راحت ملتی ہے اللہ کی محبت سے۔ لوگ کہاں محبتیں تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، راحت تلاش کرنے کے لیے جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں راحت ملنے والی نہیں ہے، راحت چھیننے والی ہے۔ جس جمال کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ راحت چھیننے والی خوبصورتیاں ہیں، جس مال کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ راحتوں کو چھیننے والا مال ہے، جس اولاد کے پیچھے ہم مر رہے ہیں وہ راحت کو چھیننے والی اولاد ہے، جس جائیداد کے لیے ہم کھپ رہے ہیں وہ راحتوں کو چھیننے والی جائیداد ہے۔ جہاں جہاں جا کر ہم سر پھوڑ رہے ہیں سکون کے خاطر، وہ سکون سلب کرنے والی چیزیں ہیں، وہ سکون کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں۔ سکون دلانے والی چیز اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کون یاد کرتا ہے؟ جس کو محبت ہوتی ہے وہی یاد کرتا ہے، محبت ہی نہیں ہے تو کون یاد کرے گا؟ ہم ہی دیکھ لیں کہ ہم کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جتنی محبت ہوگی اتنا اللہ کو یاد کرے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل صرف اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور سنو، دنیا میں اللہ نے کہیں نہیں چھپائی ہے راحت و سکون، اگر چھپایا ہے تو اپنے ذکر میں چھپایا ہے، اپنی یاد میں چھپایا ہے۔ خدا کو یاد کر کے تو دیکھو، ہر لمحہ ہر قدم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد الہی کا مزاج اور مقام بنا کے دیکھو۔ جنہیں یہ مقام نصیب ہو گیا ہے انہیں ہزار آفتوں میں سکون ملا ہوا ہے، اور جنہیں یہ مقام نصیب نہیں ہوا ہے انہیں ہزار سکونوں میں آفت اور بے چینی اور تنگی پہنچی۔ قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
جو رحمان کی یاد سے غافل ہوگا ایک شیطان مسلط کیا جائے گا جو ہٹے گا نہیں، چمٹا ہوا رہے گا اس کے ساتھ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غافل ہوگا اس کی زندگی کو تلخ کر کے رکھ دوں گا۔ ڈھونڈو جا کے، کہاں کہاں ڈھونڈ سکتے ہو، پوری کائنات میں ڈھونڈ کے لے کے آؤ، امریکہ جاؤ، کینیڈا جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، یورپ جاؤ، عرب جاؤ، چائنا جاؤ، کہیں جاؤ، پوری دنیا کے چپے چپے میں جاؤ، ساتوں آسمانوں کی اوپر جاؤ اور ساتوں زمینوں کی خاک چھانو، نہیں رکھا ہے سکون، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو یاد الہی میں ملے گا، اور یاد الہی ملے گی جب اس کی محبت ہوگی، جب اس کی محبت نہیں ہوگی تو کیا؟ کہنے والے نے اللہ کے نبی کی اسی دعا کو اردو زبان میں اس طرح کہا ہے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، آب سرد ٹھنڈے پانی کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ یہ مانگا مانگنے والوں نے، جو نبی نے مانگا وہی اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے مانگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے، اس کی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اب ان دنوں خاص طور سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے عورتوں کو حب الہی کا سبق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سکھاؤ، جس طریقے سے سکھا سکتے ہو۔ اللہ کی چاہت سب سے بڑھ جائے، اللہ کی چاہت سب سے بڑھ جائے، اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی چاہت سب سے بڑھ جائے۔ یہ سکھانے کے جو جتن آپ کر سکتے ہو اور جو شکلیں بنا سکتے ہو بناؤ۔ میرے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کا عاشق ہو اور نبی کا چاہنے والا ہو، ایک ایک فرد کا دل بھرا ہوا ہو ان کی محبتوں سے، اور سب کی محبت اس کے نیچے ہو جائے اور ان کی محبت سب سے اوپر ہو جائے۔ یہی طاقت بچائے گی آنے والی ارتداد کے سیلاب سے، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو آپ کی کوئی طاقت آنے والے سیلابوں سے نہیں بچا سکے گی۔ اب سیلاب پانی کا نہیں آنے والا ہے، اب آندھی ہواؤں کی نہیں آنے والی ہے، اب جو سیلاب آنے والا ہے وہ ارتداد اور عقیدوں کی خرابی کا آنے والا ہے، اور اب جو آندھی آنے والی ہے وہ ایمان و توحید کو چھین کر کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی آندھی آنے والی ہے۔ اب امت کو اس آندھی اور اس سیلاب کے لیے تیار ہونا ہے، اور وہ نہ جمال سے مقابلہ ہوگا، نہ مال و منال سے مقابلہ ہوگا، نہ دولت سے، نہ جائیداد سے، نہ جاگیر سے، نہ حکومت سے، نہ اقتدار سے، کسی طاقت سے نہیں روک سکو گے۔ اگر اپنے گھر کا دروازہ بند رکھ سکو گے تو اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کے ذریعے روک سکو گے۔ وہ ہے تو سب ہے، وہ نہیں ہے تو پھر اللہ بچائے کہ ہم کہاں پہنچنے والے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد